نیت میں تو امام صاحب بہت یاد آتے ہیں. ابھی اگر ہم دو چار بات آ جائے گا جیسے لگے گا کہ امام صاحب سٹیا گیا. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ حضرات مہمان بن کر آئے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ دل سے بات سنیں تو میں بات کروں گا، ورنہ صرف نکاح کا خطبہ پڑھ کر میں اپنی بات تھا کہ میں خطبہ پڑھ لوں گا، لیکن اب میں بات کروں گا. دوستو، ہم اور آپ جس تقریب میں آئے ہیں، جس محفل میں بیٹھے ہیں، جس مجلس میں آئے ہیں اور جس چیز کے لیے آئے ہیں، اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے. اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے. وہ مذہب جو اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی مذہب ہے، مذہب اسلام. میرے عزیز دوستوں، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو تکلیف دوں، پریشان کروں، لیکن آپ کے وقت نے مجھے مجبور کر دیا کہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اگلی شادی میں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کچھ اس گنہگار کی بات کو نوٹ کر کے جائے. میرے عزیز دوستو، اس وقت جو دنیا کے اندر خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے ہم مسلمانوں کو تو چاہیے یہ کہ نکاح مسجد کے اندر کر لیتے. دو چار لوگ اکٹھا ہو کر ہم مسجد کے اندر کر لیتے. بہت سارے نوجوان اس مگن میں ہے کہ کہہ رہے ہیں غازہ پر، یعنی انہیں ہنسی آ رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، کیا مسلمان کٹ رہا ہے نا، مسلمان مر رہا ہے نا. میرے بھائیوں، ایمان ہمارا ہے اور ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے ہے. اللہ نے ہمیں جو قرآن دیا ہے، جب تک اس سے رشتہ ہے تب تک ہماری قدر و قیمت ہے، اور جیسے ہی اس سے رشتہ ہٹا ہماری قدر و قیمت گھٹ گئی، ختم ہو گئی. میرے عزیز دوستو، جس محفل میں ہم آئے ہیں، یہ محفل کا آغاز اللہ رب العزت نے جنت سے کیا ہے. کہاں سے کیا ہے؟ ارے بولیے بھائی، ابھی تو آپ نے پٹاخہ وہ چھوڑا، ایسا لگ رہا تھا کہ غزہ پہ مسلمان بھی وار کر رہے ہیں. 10,000 5,000 کا پٹاخہ مسلمانوں نے یوں ہی چھوڑ دیا. اور ہواؤں کی فضاؤں میں گزشتہ شادی میں ایک نوجوان کے ساتھ حادثہ پیش آیا. میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حادثہ اور مسلمانوں کے لیے سبق ہو. ان معصوم بچوں کی آنکھیں چلی گئی. لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان جن کے عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، آج کا مسلمان جن کے شعور پر پردہ ڈالا ہوا ہے، میرے عزیزوں، میں آپ سے درد بیان کر رہا ہوں، کوئی شکایت لے کر نہیں آیا. میں آپ سے اس لیے درد بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن و حدیث سے ہے، ہمارا تعلق مذہب اسلام سے ہے، ہمارا تعلق شریعت اسلام سے ہے. اگر ہم اس کے پابند ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر اس سے ہٹ گئے تو ہم صرف بے ایمان ہیں، مسلمان نہیں ہیں. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو نکاح کا نظام، جو سب سے پہلے نکاح کا سسٹم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا، وہ جنت کے اندر لایا. اور کیسے نظام لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کا جنت کے اندر، وہ مختصر عرض کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس تقریب کو جنت کے اندر، وہ پاکیزہ جگہ جہاں ہر مومن کی چاہت ہے کہ ہمارا جگہ وہاں سے، ایسے جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقریب کا انعقاد کیا، منعقد کیا. لیکن افسوس آج کے مسلمانوں پر جو صرف لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق مسلم گھرانے سے ہے، باقی تمام چیزیں غیر قوموں سے ملتی اور ڈھلتی. میرے عزیز دوستو، یہ ٹینٹ ہاؤس یہ ہمارے نبی نے نہیں دیا،
یہ ٹینٹ ہاؤس، یہ باراتی، آج تو مجھے افسوس آیا کہ خواتین کو بارات میں دیکھ کر ہائے کرسیاں لگی ہوئی ہے، اس پر پردہ نظر آ رہا ہے، آپ کو پردہ نظر آ رہا ہے، لیکن خواتین کے اوپر پردہ نہیں تھا۔ اس سے معلوم چلا کہ اس سے زیادہ قدر و قیمت کرسیوں کی ہے۔ آج جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اس سے زیادہ قدر و قیمت ہم نے کرسیوں کی بنائی، اس لیے ہم نے اس کو پردے میں رکھا اور اپنی ماں اور بہنوں کو بغیر پردے میں لایا۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے حیرت اور غیرت کی بات ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے ہے، وہ رسول سے ہے جس نے آنسو جو بہایا اس امت کے لیے، اور میدان حشر میں بھی اللہ کے نبی جب سجدے میں سر اپنا رکھیں گے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ ایک ایک امتی کی مغفرت نہ ہو جائے۔ لیکن آج وہ امتی اپنے نبی کے دل پر چھری چلا رہا ہے، خنجر چلا رہا ہے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے رویے سے، اپنے رہن سہن سے نبی کے دل پر چھری چلا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ابھی حالات اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارا تعلق جو مذہب اسلام سے ہے واقعتاً مذہب اسلام کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ میت میں تو امام صاحب بہت یاد آتے ہیں، ابھی اگر ہم دو چار بات بول لیں گے نا تو مزاج ایسے گرما جائے گا جیسے لگے گا کہ امام صاحب سٹیا گیا۔ میں امام نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ آج میں صرف میزبان بن کر آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک درد لے کر آیا ہوں آپ کے ساتھ، اسے سنانی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ شادی ہو گئی، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایسا نہیں کہ میں بولوں تو یہ ٹینٹ ہاؤس ہٹ جائے گا، میں بولوں تو باراتی گھر پہنچ جائیں گے، بولوں تو کوئی خواتین جو بغیر پردے کی آئی ہے وہ پردہ نشی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلی شادی میں امت مسلمہ اگر ہے تو سبق سیکھ کر جائیں گے۔ اگر درد دل ہوگا، اگر احساس ہوگا کہ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے ہے، ہمارا رشتہ قرآن و حدیث سے ہے، ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اس کے پابند ہیں، تو انشاءاللہ اس گنہگار